السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمین یا رب العالمین۔ عبدالقیوم راثر حاضری جاری رکھیں گے، جیسے کہ میں نے ان سے پہلے دن کہا تھا۔ وہ حاضری کے پورے ذمہ دار ہیں اور وہ حاضری کیا کریں، سب کی جو بھی طلبہ ہیں اپنے پاس درج رکھیں ان کی حاضری۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ، رہی بات تیسری جگہ کی، اس باب کی جو تیسری جگہ ہے، وَهُوَ هَلْ يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ، کہ کیا اختیار پہ نکاح جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اختیار دیا جائے کہ نکاح کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، جیسے خرید و فروخت میں اختیار ہوتا ہے تو جمہور کہتے ہیں کہ عقد نکاح میں اختیار جائز نہیں ہے۔ وقال ابو ثور یجوز، ابو ثور فرماتے ہیں جائز ہے۔ والسبب فی اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں تردد النکاح بین البیوع التي لا يجوز فيها الخيار والبیوع التي يجوز فيها الخيار۔ اختلاف کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نکاح ان بیوع میں سے ہے، نکاح ان بیوع میں سے ہے کہ جن میں اختیار جائز نہیں ہے، چونکہ وہ بھی عقد ہے، یہ بھی عقد ہے، وہ بھی ایک عہد ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، تو کیا یہ اسی قبیل سے ہے؟ والبیوع التی یجوز فیہا الخیار، اور ان بیوع کے درمیان کی جن میں اختیار ہے، یعنی بیع کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن میں اختیار ہے اور کچھ بیوع کی ایسی قسمیں ہیں جن میں اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہ جو عقد نکاح ہے یہ کن بیوع میں سے ہے، اس کا تعلق کن سے ہے؟ ان بیوع سے جس میں اختیار ہے، یا یہ ان عقود میں سے ہے کہ جن میں اختیار نہیں ہے؟ کہتے ہیں او نقول ان الاصل فی العقود ان لا خیار الا ما وقع علیہ النص، کہتے ہیں یا ہم یہ کہیں کہ عقود کے باب میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اختیار نہیں ہے عقود میں، بیوع میں، مگر جس پر نص واقع ہوا ہے، یعنی نص جس کے بارے میں، جن عقود کے بارے میں اختیار واقع ہوا ہے کہ ان میں اختیار ہے، تو ان میں کیا ہے؟ ان میں اختیار ہے، اور جن میں نہیں ان میں نہیں۔ وعلی المثبت للخیار الدلیل، اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اختیار کے ثابت کرنے والے کو دلیل لانی چاہیے، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ اختیار ہے اس کو دلیل لانی چاہیے۔ او نقول ان اصل منع الخیار فی البیوع هو الغرر، کہتے ہیں کیا یہ کہیں ہم کہ عقود میں اصل جو ہے کہ اس میں اختیار نہیں ہے، یا کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ بیوع میں اختیار کی ممانعت کی اصل جو ہے وہ دھوکہ ہے؟ یعنی کیوں؟
اگر دھوکے کا امکان ہو تو اختیار ہے، اگر دھوکے کا امکان نہ ہو تو پھر اختیار نہیں ہے۔ وَالْأَنْكِحَةُ لَا غَرَرَ فِيهِ، جبکہ انکحہ جو ہے، انکحہ میں، نکاحوں میں کوئی غرر نہیں ہے۔ لِأَنَّ الْمَقْصُودِ بِهَا الْمُكَارَمَةُ، کیونکہ نکاح میں ایک دوسرے کی عزت مطلوب ہے، لا المکایسہ، یہاں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یا وہ چیز مراد نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْخِيَارِ وَالرُّؤْيَةِ فِي النِّكَاحِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْبُيُوعِ، ایک اور وجہ یہ ہے کہ نکاح میں اختیار اور رویہ کی، نکاح میں اختیار اور دیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ بیوع کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ بیوع تو سرسری ہے، لیکن نکاح کیا ہے؟ نکاح پوری زندگی میں ہوتا ہے، تو نکاح میں یہ اس کی زیادہ ضرورت ہے، اختیار اور رویہ کی۔ تو یہ اقوال ہوئے اور یہ مسئلہ ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا تَرَاخِي الْقُبُولِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَنِ الْعَقْدِ، رہی طرفین میں سے کسی ایک طرف کی طرف سے تاخیر، قبول میں تاخیر، تو کہتے ہیں فَأَجَازَ مالک من ذلك التراخی، تو امام مالک نے تاخیر کو جائز قرار دیا، تھوڑی سی تاخیر۔ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ، جبکہ علماء کی ایک جماعت نے منع کیا ہے۔ وَأَجَازَهُ قَوْمٌ، اور ایک قوم نے مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔ گویا کہ تین اقوال آئے اس میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منع ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، امام مالک کہتے ہیں تھوڑی سی تاخیر جائز ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلَ أَن يُنْكِحَ الْوَلِيُّ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا، اس کی مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پر کہ ولی جو ہے وہ کسی عورت کا نکاح کرے بغیر اجازت کے، ولی ہے تو وہ کسی عورت کا نکاح کروا دیتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن عورت سے اجازت نہیں لیتا۔ فَيَبْلُغُهَا النِّكَاحُ فَتُجِيزُهُ، اب جب اس عورت کو جس کا اس نے نکاح کر دیا ہے، اس عورت کے پاس جب خبر پہنچی اس نکاح کی، تو وہ عورت جو ہے وہ اس کو قبول کرے۔ وَمِمَّن مَّنَعَهُ مُطْلَقًا الشَّافِعِي، اور جس نے مطلقاً تاخیر کو منع کہا وہ شافعی ہیں۔ وَمِمَّنْ أَجَازَهُ مُطْلَقًا أَبُو حَنِیفَةَ وَأَصْحَابُهُ، اور جن لوگوں نے مطلقاً اس کو جائز قرار دیا ہے وہ ابو حنیفہ ہے اور ابو حنیفہ کے اصحاب۔ وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ لِمَالِكَ، اور لمبے اور چھوٹی مدت کے درمیان فرق کرنا یہ امام مالک کا ہے، یعنی امام مالک کہتے ہیں اگر تھوڑی تاخیر ہو تو جائز ہے، اور اگر زیادہ تاخیر ہو تو جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَسَبَبُ الْخِلَافِ، سبب اختلاف جو ہے، حل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدین فی وقت واحد معا، کیا متعاقدین کی طرف سے، کیا دونوں دھڑوں کی طرف سے، میاں بیوی کی طرف سے قبول کا وجود، قبول کے وجود کا منعقد ہونا یہ شرط ہے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ؟ ہم لیس ذالک من شرط ہی، یا ایک وقت ان دونوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ وَمِثْلُ هَذَا الْخِلَافِ عُرِضَ فِي الْبَيْعِ، کہتے ہیں اس قسم کا اختلاف جو ہے وہ بیع کے بارے میں وہ کتاب البیوع میں ہو چکا ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ نکاح میں اختیار ثابت نہیں، اور اس میں خیار مجلس اور خیار شروط برابر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کسی کے جو ہے مخالفت ثابت نہیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔
ابن قدامہ نے یہ ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، تو گویا کہ یہ اجماع ہوا، یعنی اختیار کا ہونا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اختیار کا نہ ہونا یہ اجماع ہے ابن قدامہ کے پاس۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، نکاح کے پہلا جو پہلا رکن تھا وہ مقدمات نکاح کے باب میں ذکر ہوا، اس کے بعد دوسرا رکن کہہ رہے ہیں فی شروط العقد، عقد نکاح کے شروط کیا ہیں؟ کہتے ہیں وفیہ ثلاثۃ فصول، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول فی الاولیاء، پہلی فصل اولیاء کے بارے میں، والثانی فی الشہود، دوسری فصل گواہوں کے بارے میں، والثالث فی الصداق، اور تیسری فصل جو ہے وہ مہر کے بارے میں۔ تیسری فصل صداق کے بارے میں۔ الفصل الاول فی الاولیاء، پہلی فصل اولیاء کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ والنظر فی الاولیاء فی مواضع اربعہ، فی مواضع اربعۃ، 4 جگہوں میں کیا ہوگا؟ اولیاء کے بارے میں بات ہوگی۔ الاول فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، پہلی جگہ کہ نکاح کی صحت میں ولایت کی شرط، کیا ولی کے بغیر نکاح درست ہے یا نہیں۔ الموضوع الثانی فی صفت الولی، دوسری جگہ جو بات ہوگی وہ ہوگی ولی کون ہوگا، ولی کی صفت کون ہوگا ولی۔ الثالث فی اصناف الاولیاء وترتیبہم فی الولایہ، تیسری جگہ جو ہے وہ ہے اولیاء کی قسمیں اور ولایت میں ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ وما یتعلق بذلک، اور جو مسائل اس سے متعلق ہیں۔ الرابع، چوتھی جگہ فی عضل الاولیاء من یلونہم، کہ کیا ولی معزول ہوگا، ولی الگ ہوگا ان لوگوں سے جو ان کے نیچے ہیں۔ وحکم الاختلاف الواقع بین الولی والمولا علیہ، اور پھر جو ہے وہ اختلاف کا حکم جو ولی اور مولا علیہ کے درمیان ہو، یعنی اگر ولی اور جس کا ولی بنایا گیا ہو ان میں اختلاف ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جو دوسرا رکن ہے، اس رکن میں ان اولیاء کے بارے میں بات ہوگی، اور اولیاء پہ جو بات ہوگی وہ ان 4 نقاط میں ہوگی۔ تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اختلف العلماء هل الولایت شرط من شروط صحت النکاح ام لیست بشرط، علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ولایت نکاح کی صحت کی شروط میں سے ایک شرط ہے یا یہ شرط نہیں، یعنی ولی کا ہونا شرط ہے یا صحیح شرط نہیں ہے، اور اگر جو ہے ولی ہے تو کیا تبھی نکاح صحیح ہوگا، اور اگر ولی نہیں ہے تو صحیح نہیں ہوگا۔ فذهب مالک الى انه لا يكون النکاح الا بولی، تو امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوگا مگر ولی کے ذریعے، یعنی نکاح تب صحیح ہوگا جب ولی ہوگا۔ وَأَنَّهَا شَرْطٌ فِي الصِّحَةِ فِي رِوَایَةِ عَشْهُبٍ عَنْهُ، اور یہ کہ یہ جو ہے یہ نکاح کے صحت میں شرط ہے، ولایت ولی کا ہونا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ امام مالک سے اشہب کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي، اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ وقال ابو حنیفہ، اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اور امام زفر اور امام شعبی اور امام زہری رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں اذا عقدت المرأة نکاحها بغیر ولی،
جب عورت اپنا نکاح خود کرے، وَكَانَ كُفُوًا اور وہ اس کا کفو ہو جاز، تو یہ جائز ہے۔ وَفَرَّقَ داؤد بین البکر والثیب اور داؤد رحمہ اللہ نے، داؤد ظاہری نے باکرہ اور سیبہ کے درمیان جو ہے فرق کیا، تو فرمایا کہ باکرہ کے بارے میں ولی جو ہے وہ شرط ہے اور سیبہ کے بارے میں شرط نہیں ہے۔ وَيَتَخَرَّجْ عَلَى رِوَایَةِ ابن القاسم عن مالک فی الولایہ قول رابع، کہتے ہیں جب ہم تخریج کریں گے ابن قاسم کی روایت پر امام مالک سے، تو ولایت کے بارے میں چوتھا قول بھی نکلتا ہے ان سے، یعنی تخریج میں، یہ اصول میں نہیں ہے۔ چوتھا قول کیا نکلتا ہے؟ ان اشتراطها سنت لا فرض، کی ولایت کی شرط جو ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ، کہ ان سے مروی ہے یعنی امام مالک سے، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِغَيْرِ وَلِي، کہ وہ ان کی رائے تھی کہ زوجین کے درمیان جو ہے کیا ہوگا، زوجین کے درمیان میراث ہوگی ولی کے بغیر۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ غَيْرِ الشَّرِيفَةِ أَن تَسْتَخْلِفَ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ عَلَى إِنْكَاحِهَا، اور یہ کی جائز ہے کسی عورت کے لیے جو عورت بری ہو کہ وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے نکاح کا ولی بنائے جو کیا ہو، جو کوئی عام آدمی ہو۔ یعنی اگر کوئی عورت کسی آدمی سے کہتی ہے کہ تو میرا ولی بن، اور وہ عورت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بد کردار ہے، تو امام مالک کے نزدیک جائز ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اس کا جو ہے ولی بن سکے۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اور اسی طرح سے امام مالک مستحب کہتے تھے، ان تقدم السیب ولیہا لیعقد علیہا، کہ سیبہ جو ہے وہ اپنے ولی کو بھیجے تاکہ وہ اس کا نکاح کرے، حالانکہ سیبہ کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے۔ فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ التَّمَامِ لَا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، کہتے ہیں گویا کہ یہ امام مالک کے نزدیک شروط تمام میں سے ہے، یعنی نکاح کے پورا ہونے اس کی شروط میں سے ہے، یہ نکاح کی صحت کی شروط میں سے نہیں ہے۔ بخلاف عبارت البغدادیین من اصحاب مالک، برخلاف اصحاب مالک کے بغدادیین کی جو عبارت ہے اس کے برخلاف، یعنی یہ جو یہاں پر انہوں نے جو کچھ نکات بیان کیے، یہ کیا ہے، یہ ابن قاسم کی روایت کے مطابق ہے جو تخریجاً انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کیے ہیں۔ اور اگر ہم بغدادی علماء کو دیکھیں تو وہ کیا ہے، اصحاب مالک میں سے جو بغدادی علماء ہیں ان کی عبارت اس کے خلاف ہے، وہ ایسا نہیں کہتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اعنی انہم یقولون، یعنی وہ کہتے ہیں انہا من شروط الصحہ، کہ یہ جو ہے یہ ولی کا ہونا یہ نکاح کے صحیح ہونے کی شروط میں سے ہے، لا من شروط التمام، یہ نکاح کے پورا ہونے کی شروط میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَسَبَبُ اختلافہم، علماء کے درمیان یہ معرکۃ الآراء جو مسئلہ ہے، اس معرکۃ الآراء مسئلہ کے اندر علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے انہ لم تأتی آیت ولا سنہ، کہ نہ کوئی آیت ہے اور نہ کوئی حدیث ہے، ہی ظاہرۃ فی اشتراط الولایت فی النکاح، کہ جو کیا ہو، جو نکاح کی ولایت کے شرط کے بارے میں ظاہر ہو، واضح ہو، فضلا ان یکون فی ذلک نص، جائے کہ اس میں کوئی نص ہو واضح، بل الآیات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، کہتے ہیں وہ آیات اور وہ سنتیں، وہ احادیث کی ان لوگوں کے پاس جو شرط کے مالک ہیں وہ ساری کی ساری احتجاج کے محتمل ہیں، یعنی ان میں احتجاج کا احتمال ہے، اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اس میں کیا ہے، اس میں محتمل ہے، احتمال ہے کہ ان آیات اور ان سنتوں سے ہم کیا کریں گے، ان سے ہم احتجاج کریں گے۔ وَكَذَلِكَ الْآيَاتُ وَالسُّنَنُ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا، اور اسی طرح سے وہ آیات اور وہ احادیث
التي يحتج بها من يشترط اسقاطها، جو کہ جس سے دلیل لیتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ولایت میں شرط نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ محتملۃ فی ذلک، وہ بھی اس کے محتمل ہے۔ والاحادیث مع کونها محتملۃ فی الفاظها مختلف فی صحتها، کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کہ احادیث باوجود کہ جو ہے کیا ہے؟ محتمل ہیں اپنے الفاظ میں دونوں چیزوں کی، وہ مختلف ہیں فی صحتها، صحت کے بارے میں وہ مختلف ہیں، کچھ لوگ ان کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ الا حدیث ابن عباس، سوائے ابن عباس کی حدیث کے، وَإِنْ كَانَ الْمُسْقِطُ لَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ دلیل، گرچہ یہ شرط جو ہے ساکت کرنے والے کو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، کیونکہ اصل جو ہے وہ براءۃ الذمہ ہے۔ وَنَحْنُ نُورِدُ مشہور ما احتج بِهِ الْفَرِيقَانِ، اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ لائیں گے مشہور جس سے دونوں فریق نے استشہاد کیا، وَنُبَيِّنُ وَجْهَ الْاحْتِمَالِ فِي ذَلِكَ، اور احتمال کا وجہ ہم اس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے دونوں طرح کے دلائل، شروط کے دلائل اور عدم شروط کے دلائل، ان پہ جو ہے کل بحث ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔